السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دنیال علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 آف مسٹریز۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ اوج بن انک، تاریخ انسانی میں گزرنے والا دیو قامت انسان۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ سمندر اس کے گھٹنوں تک ہی آیا کرتا۔ جب اسے پیاس لگتی تو آسمان میں بادلوں سے ہی پانی پی لیا کرتا، جب بھوک لگتی تو سورج کی تپش سے ہی مچھلی کو بھون کر کھا لیا کرتا۔ دنیا میں کسی شخص میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر پاتا، کیونکہ پہاڑ اس کے سامنے انتہائی چھوٹے لگتے اور انسان کیڑے مکوڑے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کا بیٹا تھا، یعنی رشتے میں حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا۔ اس نے 3600 سال کی عمر پائی اور تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان میں بھی بچ گیا، کیونکہ طویل قامت ہونے کی وجہ سے پانی اس کے سر تک پہنچ ہی نہ پایا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملک شام کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرو، تو اس وقت شام کی فوج عمالقہ کا سردار یہی اوج بن انک تھا۔ پوری قوم بنی اسرائیل اس کے خوف سے جنگ کرنے سے ڈر گئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر اس سے جنگ کرو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس دیو ہیکل سے جنگ کی اور اپنا عصا مبارک اس کے پاؤں پر دے مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ تاریخ ہے جو ہر کوئی ایک دوسرے کو سناتا تو ہے، لیکن کبھی خود کسی نے بھی تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جو نہ تو کسی کامن سینس میں فٹ ہوتا ہے، نہ ہی کسی لاجک میں، اور نہ ہی کسی اسلامی تاریخ میں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان مزاحیہ کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی ذہن کو ایک تصوراتی دنیا میں لے جاتا ہے، جیسے یہ کوئی ایکشن فلم ہو۔ لیکن جب ایسے واقعات کو اسلامی تاریخ سے اور پیغمبروں سے جوڑا جائے تو بے تحاشا عقلی دلائل ایسے ہیں جو کہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قصے، کہانی، افسانے اور من گھڑت اسرائیلی روایات کے سوا کچھ بھی نہیں، جس کا قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ انفیکٹ اس طرح کے اور بھی کئی قصے اسرائیلی روایات میں موجود ہیں جس کا نہ تو کوئی سر ہے، نہ ہی کوئی پیر، اور نہ ہی کوئی لاجک۔ ظاہر ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے خود ذمہ لیا ہے کہ اسے قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر اپنی اپنی مرضی کے تصوراتی قصے، کہانیوں کو شامل کر کے انہیں ٹیمپر کیا گیا ہے۔ آئیں ذرا اسی اوج بن انک کے واقعے کا عقلی طور پر پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر سائنٹیفکلی طور پر دراصل اس کی حقیقت ہے کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے قد کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 5000 فیٹ لمبا تھا۔ 5000 فیٹ، ایک پہاڑ کی جتنی اونچائی۔ دنیا کا اب تک سب سے بڑا ڈسکور شدہ ڈائناسور، جسے ایکچول کے اندر فوسلز کی صورت میں ڈسکور کیا گیا، اس کا نام ارجنٹینوسورس ہے، اور یہ 70 فیٹ اونچا اور 120 فیٹ لمبا تھا۔ جبکہ اگر سمندری مخلوقات کی بات کی جائے تو دنیا کا سب سے بڑا سمندری جانور بلو ویل ہے، جس کی لمبائی تقریباً 100 فیٹ تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، ان جانوروں کے فوسلز ہزاروں یا لاکھوں سال پرانے ہیں، لہٰذا ان جانوروں کے علاوہ اگر کسی انسان کے اتنے بڑے اسٹرکچر یا اتنے بڑے ڈھانچے موجود ہوتے تو اب تک یقیناً سامنے آ گئے ہوتے۔ باقی انسانی جسم کے بڑے بڑے اسکیلیٹن جو آپ لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، وہ سب کے سب فیک ہیں اور فوٹو شاپڈ ہیں۔ جبکہ اگر اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، جو کہ آج کے حساب سے 90 سے 100 فیٹ تک تقریباً بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس کے بعد انسانوں کے قد مسلسل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے گئے، اور قیامت کے دن جو شخص جنت کے اندر داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کے قد کے ساتھ، یعنی 60 ہاتھ قد کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔
جس سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عمریں مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ کچھ قومیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور اور جسمانی طور پر بہت ہی لمبی تھی، مثلاً قوم عاد اور قوم سمود۔ عرب میں رہنے والی یہ قومیں کھجور کے درختوں کی طرح لمبی تھی، جو کہ تقریباً 30 سے 60 فیٹ کی ہائٹ بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن کریم میں جالوت نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ایک دیو کی طرح لمبا تھا اور داؤد علیہ السلام کے پتھر کے وار سے ہلاک ہوا۔ بائبل کے اندر اس کا قد بیان ہوتا ہے تقریباً 9 فیٹ، لیکن اگر ریسنٹ ہیومن ہسٹری کو دیکھیں تو آج تک انسانی تاریخ کے اندر ریکارڈ پر موجود سب سے لمبا شخص امریکہ کا رہنے والا رابرٹ والڈو ہے، اور اس کا قد 8 فیٹ 11 انچ ہے، یعنی تقریباً 9 فیٹ، اور اسی غیر معمولی اور غیر فطری طریقے سے اس کی ہائٹ بڑھنے کی وجہ سے صرف 22 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ لہٰذا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 100 فیٹ قد کے بعد انسانوں کی ہائٹ مسلسل کم ہو رہی ہے، تو 5000 فیٹ کا دعویٰ یہ تو ویسے ہی لاجیکل ہو جاتا ہے، جس کا نہ تو تاریخ میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی ہیومن ہسٹری کے اندر ایسے کسی غیر معمولی قد رکھنے والے شخص کا ذکر۔ اور ناظرین، بڑے بڑے اسلامی مفسرین بھی اسے واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ اوج بن انق کے بارے میں تمام باتیں جھوٹی ہیں، یہ صرف اہل کتاب کا گھڑا ہوا افسانہ ہے جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اور جہاں تک اس شخص کے طوفان نوح میں بچنے کی بات ہے تو یہاں بھی قرآن کریم اس جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سورہ نوح کی 26 نمبر آیت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ نہ چھوڑنا جو اس سیلاب کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو پھر اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ کیا قرآن جھوٹا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی جو کافر تھا اس سیلاب کے عذاب سے نہ بچ پایا، تو یہ اوج بن انق کافر ہوتے ہوئے کیسے بچ گیا؟ کیا اللہ کے الفاظ کبھی غلط ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل یہی بات کہ طوفان نوح کے اندر دنیا کے تمام انسان ختم ہو گئے تھے ماں سوائے جو کشتی پر سوار تھے، اور یہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ اس شخص کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ اس کی عمر 3600 سال تھی، جبکہ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ 1200 سال کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 565 سال کا فرق ہے۔ اس سب کو اگر ٹوٹل کریں تو یہ 2850 سال بنتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ٹوٹل 2850 سال لمبا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اوج بن انق کی عمر 3600 سال کیسے ہو گئی؟ کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 750 سال پہلے پیدا ہوا تھا؟ ایک اور حیرت انگیز دعویٰ اس کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا لمبا تھا کہ یہ سورج کی تپش سے ہی مچھلی کو بھون کر کھا لیا کرتا تھا۔ شاید اوج نے سائنس کلاسز مس کر دی ہوں گی، یا پھر اس کہانی کو لکھنے والے لوگ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے تھے کہ آسمان کے مقابلے میں زمین پر سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی تپش زمین سے ہٹ کر کے اوپر کی طرف ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو جتنا زیادہ اوپر جاتے جائیں سورج کی لہروں کی تپش کم ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کا ٹیمپریچر ہر لمحے آسمان کی اونچائی کے ساتھ ساتھ ہر لمحے کے لیے کم ہوتا ہے، یہاں تک خلا میں جا کر بالکل زیرو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اوج بن انق ٹھنڈ کے اندر مچھلی کو بھون کر کھایا کرتا تھا؟ ہے کوئی سینس اس بات کی؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آرکیولوجیکل، ہسٹوریکل اور سائنٹیفک ثبوت اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ان سب کو اگر یہاں پر بیان کرنے لگے تو یہ ویڈیو لازمی بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ ذرا خود سوچ کر دیکھیں، کیا سائنٹیفکلی اور لاجیکلی طور پر یہ وہ علم ہے جو کسی غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں جو کہ خود سائنٹیفک اور ہسٹوریکل علم رکھتا ہو؟ کیا وہ اس واقعے کی بنیاد پر پورے دن کا مذاق نہیں بنائے گا؟ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ایسے بے تکے بیانات جن کا نہ حدیث کے اندر کوئی ذکر ہے نہ ہی قرآن میں، ان کو آگے پھیلانے سے پہلے خود ریسرچ کریں، اور جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ ہی حدیث میں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی آج کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔